دوسرا الزام کہ مولا حسن تو صلح پسند ہے. یہ فکرہ تقریر نہیں ہے، یہ مذہب شیعہ، اسے مار کے بھی نہ بھولنا. کہ امام حسن نے صلح کیوں کی؟ امام حسین نے جنگ کیوں کی؟ دونوں شہادتوں کے عمل میں فرق کیوں ہے؟ ساری زندگی یاد رکھنا. حسن نے صلح نہیں کی، حسین نے جنگ نہیں کی. سلامت اللہ کا قرآن لا کے میرے سر پہ رکھو. حسن نے صلح نہیں کی. آپ گھبرائے نہیں، کہا میں نے، میں ذمہ دار ہوں. حسن نے صلح نہیں کی، حسین نے جنگ نہیں کی. حسن سے صلح کی گئی، حسین سے جنگ کی گئی. دونوں بھائیوں سے باندھا کے ساری کھلو. جتنے پڑھے لکھے حضرات بیٹھے شاگر بھائی، ایک ایک بندے کی توجہ چاہتا ہوں. دونوں بھائیوں سے تمہارے سوال مختلف تھے. حسن سے تم نے حکومت مانگی تھی، حسین سے تم نے بیعت مانگی تھی. اگر تم حسن سے بیعت مانگتے تو جواب کربلا والا ہوتا. تم نے کہا حکومت دے دے، حسن نے کہا لے جاؤ، میری باپ کی عزت کا صدقہ ہے. یہ فکرہ مجھے خود، میں فکرہ پھر پڑھتا ہوں. لے جاؤ، میرے باپ کی عزت کا صدقہ ہے. کیوں؟ کہا تخت لے جاؤ، لکھ کے دو، آج کے بعد علی کو گالیاں نہیں دو گے. یہ میرے سامنے امام حسن کا جنازہ ہے، اس کی قسم کھاتا ہوں. آج کوئی مولوی مکر نہیں سکتا کہ معاویہ علی کو گالیاں دیتا تھا. یہ تو ہر بات سے مکر جانے والے ہیں. یہ جو بلدیتوں سے بھی مکر جاتے ہیں، وہ اس بات سے کیوں نہیں مکر رہے؟ اس لیے کہ حسن نے لکھوا کر اقراری مجرم بنوا دیا. امام حسن نے لکھوا دیا. کتے کی طرح نسا ہے دشمن ابو طالب، کتے کی طرح نسا ہے دشمن ابو طالب. لعنت ہے اس پہ فکس جو دشمن ابو طالب. قرآن میں سورہ آل عمران کا لطفے میں مسٹیک مکس ہے، وہی دشمن ابو طالب. بلکہ نعرہ آل محمد آپ کو سلامت رکھیں. بڑی توجہ چاہتے ہوئے فکرہ عرض کرنا چاہتا ہوں. کل لکھ کے دو، پہلی شرط، آج کے بعد قرآن اور سنت پر عمل کرو گے. تدبر امام حسن، اس نے تلوار کو ذوالفقار بنا دیا. تلوار ذوالفقار بنا دی امام حسن نے. لکھ کے دو، آج کے بعد. اس نے کہا آج کے بعد کروں گا عمل. بات سمجھ میں آئی؟ اس کا لکھنا دلیل ہے کہ نہ پہلے قرآن پر عمل کرتا تھا. یہ جتنے ہاتھ اٹھ رہے ہیں، یہ حسن کی حمایت ہو رہی ہے. نہ قرآن پہ عمل کرتا تھا، نہ سنت پر عمل پیرا تھا. لکھو، آج کے بعد علی کو گالیاں نہیں دو گے. ایسے مولانا مودودی مان گیا کہ سندھ سے لے کر افریقہ تک ہر ممبر پر علی ابن ابی طالب کو اس معاشرے میں صرف خطیب گالیاں نہیں دیتا تھا، مجمع سنتا بھی تھا. جو میں تقریر کر رہا ہوں وہ صرف میرا عقیدہ نہیں. سرکار علامہ تشریف فرمائے مطلب تقریر
تقریر کر رہا ہوں، قبلہ بھی ذمہ دار ہے، قبلہ نزاکت شاہ صاحب بھی ذمہ دار ہے، قاسم شاہ صاحب بھی ذمہ دار ہے، امیر شاہ صاحب بھی ذمہ دار ہے، ہمارے مرکز کے نمائندے بیٹھے وہ بھی ذمہ دار ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میں پڑھ رہا ہوں وہ ان کا عقیدہ بھی ہے۔ پورا معاشرہ بے غیرت ہو چکا تھا، سر سار نہیں ہلانا، جسے بات سمجھنا ہے وہ سار ہلا۔ تقریر کرنے والا علی کو گالیاں دے رہا اور مجمع سن رہا ہے۔ اس نجس معاشرے میں لکھوایا کہ لکھ کے دے کہ آج کے بعد اس نے لکھا میں آج کے بعد علی کو گالیاں نہیں دوں گی۔ پھر اس نے معاہدہ توڑ دیا۔ عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ آیا، یہودی آ گیا دربار کے اندر، اس نے کہا میں نے مسلمانوں کے بادشاہ کی بیٹی سے شادی کرنی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پورے دربار کو غصہ چڑھ گیا، تجھے شرم نہیں آتی تو یہودی ہو کر بادشاہ کی بیٹی سے شادی کرتا ہے؟ یہودی نے کہا پھر علی کون تھا جسے تمہارے نبی نے بیٹی دے دی تھی؟ ایک تو بندوں کو سمجھ نہیں آئی، باقی سردی کی نظر ہو گئی۔ اس نے کہا پھر علی کون تھا جسے تمہارے نبی نے بیٹی دے دی؟ ان کا علی تو مسلمان تھا، تب بغیر تو شرم نہیں آتی علی کو گالیاں دیتے ہو؟ نبی رشتہ دیتا ہے تم گالیاں دیتے ہو؟ نبی رشتہ دیتا ہے تم گالیاں دیتے ہو؟ انہوں نے معافی مانگ دی۔ عمر بن عبدالعزیز نے حکم دیا خبردار آج کے بعد ختم کرو، کسی ممبر سے علی کو گالیاں نہیں دی جائیں گی۔ پاکستان ٹیلی ویژن پر ایک مولوی صاحب نے میرے ساتھ تقریر ریکارڈ کراتے ہوئے کہا اللہ حضرت عمر بن عبدالعزیز پر رحمت نازل کرے، اس نے جمعے کے خطبے میں مولا علی پر تبرہ بند کروایا۔ میں نے کہا واقعی بہت اچھے آدمی تھے وہ، باری میری تھی نہیں، تعریف سے کام شروع کرنا پڑتا تھا۔ میں نے کہا جی کیا کہنے، واقعی بہت اچھے آدمی تھے وہ، انہوں نے بہت اچھا کام کیا، واقعی اللہ ان پر رحمت کرے، انہوں نے علی پہ تبرہ بند کرایا، اللہ اس پر لعنت کرے جیسے شروع کروایا۔